ہیلو اینڈ ویلکم ٹو لائف ود سیف۔ آج ہم بات کریں گے آرٹیکل 20 جو کہ آئین پاکستان میں تمام شہریوں کے بنیادی حقوق، خاص طور پر ان کی مذہبی آزادی سے ریلیٹڈ ہے۔ آرٹیکل 20 کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا، ان کو پریکٹس کرنے کا اور پروپیگیٹ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس آرٹیکل کے بارے میں تفصیل سے آج ہم بات کریں گے ایڈوکیٹ سیف الملوک صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سیف صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تمام جو پاکستان کے شہری ہیں یہ سب پہ لاگو ہوتا ہے، سب کا یہ بنیادی حق ہے کہ جو وہ اپنا مذہب ان کا ہے یا جو وہ اپنا مذہب رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اپنے اگر کرسچنز ہیں تو اپنے گرجا گھر بنائیں، مسلمان ہیں اپنی مسجدیں بنائیں، ہندو ہیں وہ اپنے مندر بنائیں، اپنے اپنے عبادت گاہیں بنائیں۔ اور یہ بھی آرٹیکل 20 میں ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں چونکہ ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ پڑھی لکھی بات کرنا چاہیں تو اس کو کوئی خدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ پروگرام تو بالکل یہ ہے ہی، ہم ایک آئینی بات کر رہے ہیں، ہمارا کسی کے نہ کسی کے مذہب کے حق میں بولنا ہے نہ کسی مذہب کے خلاف بولنا ہے۔ ایگزیکٹلی جی۔ تو اس میں یہ جو جیسے اس کا سٹارٹ ہے آرٹیکل کا، سبجیکٹ ٹو لا، morality اینڈ پبلک آرڈر، ہاں جی، دس از سم تھنگ دیٹ تو نیڈس ٹو بی سب ایکسپلینڈ۔ سے زیادہ جو چیز مجھے اس میں پنچ کرتی ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا سے کیا مراد ہے۔ ابھی جو یہ جواب ایک عام سا جواب آئے گا، وہ یہ جواب آئے گا کہ بھئی اگر کوئی لا بن جائے، مثال کے طور پہ ایک لا بن گیا کہ جی لاؤڈ سپیکر جو ہیں وہ آپ صرف اذان کے وقت پر یوز کر سکتے ہیں، چونکہ یہ ایسا مولویوں نے اس کا بیڑا غرق کیا کہ ساری رات سپیکر، سارا دن لوگوں کے بچوں کی پڑھائیوں سے لے کے جو مریض ہیں بیمار ہیں، تو اس میں ایک لا بنا دیا کہ یہ پابندی لگا دی۔ ویسے ہی مختلف وہ شاید ان کا شاید یہ مطلب ہو، یہ میں میرے خیال میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو، جو ڈفرینٹ فرقے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے تھے یوزنگ دا لاؤڈ اسپیکر، تو وہ انہوں نے کہا کہ مذہبی جو منافقت ایک اور وہ ایک وہ ہے ڈیوائڈ، اس کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ اور چیز ہے۔ میں تو صرف آرٹیکل 20 کے گرد محدود ہوتے ہوئے ایک مثال دی ٹھیک ہے۔ کہ انہوں نے کہا سبجیکٹ ٹو لا، تو میں نے کہا بھی مثلا لا کیسے سبجیکٹ ٹو لا کہ میں کرسچن ہوں تو میرا مذہب یہ ہے کہ میں جیزس کرائسٹ کو مانوں گا، میں بائبل پڑھوں گا، اپنے چرچ جاؤں گا، جس طریقے سے کرائسٹ کہتے تھے میں ویسے زندگی گزاروں گا۔ اس کا لا سے کیا تعلق؟ جب یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ یہی ہے، یا میں جیسے سیف الملوک مسلمان ہے تو میرا مذہب جو کہتا ہے کہ اٹھو صبح نماز پڑھو، 5 نمازیں پڑھو، مسجد میں پڑھو، جا کے حج کرو، عمرہ کرو، زکوٰۃ دو، غریبوں کو دو، سارے ٹینٹس کو فالو سارے کریں۔ ٹینٹس۔ میں اس کے لیے مجھے کوئی لا بنا کے ان چیزوں سے تو مجھے روک نہیں سکتے آپ۔ کیوں کہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو، اس کی سینکٹٹی کیا ہے؟ وائی فنڈامنٹل رائٹس؟ وائی ناٹ اونلی رائٹس؟ فنڈامنٹل رائٹس کا جو چیپٹر 1 میں انہوں نے دیے ہیں، یہ آرٹیکل 9 سے سٹارٹ ہوتا ہے، رائٹ ٹو لائف، کہ آپ کی جو زندگی ہے، جو جان ہے، اس کو قانون کی کارروائی کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا۔ کوئی نہیں لے سکتا سے مراد گورنمنٹ آف پاکستان بھی نہیں لے سکتا، کوئی پولیس، کوئی دشمن، کوئی فوج، کوئی آپ کی زندگی نہیں لے سکتی۔ اس کا یہی طریقہ ہوگا کہ آپ کے مقدمہ چلے کسی ایسے جرم میں جس کی سزا موت ہو،
عدالتیں آپ کو سپریم کورٹ تک گلٹی قرار دیں، اور پھر جو پریزن ایکٹ میں جیسے لکھا ہوا ہے ہینگ ٹل نیک بائی نیک ٹل ڈیتھ، ریاست کو تب اختیار آتا ہے تب کسی کی اختیار جان لینے اس کا. ریاست کو بھی اور کسی اور کو بھی، کسی کو اختیار نہیں. تو یہ اس پہ پھر سپریم کورٹ نے اس رائٹ کو اتنا ایکسپینڈ کیا، اتنا کیا، رائٹلی کیا. پہلی ججمنٹ انہوں نے شیلا ضیاء نامی کیس میں 94 میں دی کہ پلیوٹڈ ایٹماسفیئر سے پاک، پولیوشن سے پاک ایٹماسفیئر جو ہے وہ ہر شہری کا فنڈامنٹل رائٹ بنیادی ہے، حق اور آرٹیکل 9 کا حصہ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. آگے چل کے سپریم کورٹ نے کچھ اور کیسز میں کہا کہ زندگی، رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ صرف جانوروں کی طرح یہ چارہ کھانا یا یہ گوشت بکرے کھانا نہیں ہے. رائٹ ٹو لائف کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک انسان اچھی دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو جو ریکوائرمنٹ ہے، پھر لکھ دیا، مکان رائٹ ٹو لائف میں، روٹی رائٹ ٹو لائف میں، سکولنگ رائٹ ٹو لائف میں، میڈیکل ایڈ رائٹ ٹو لائف میں، اور جتنی بھی سہولتیں زندگی میں ہو سکتی ہیں وہ رائٹ ٹو لائف میں شامل کر دیں. تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ اس کے آگے پھر انہوں نے کہا اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، آرٹیکل 10 کہ کسی بندے کو گرفتار نہیں کیا جائے گا بغیر کسی وجہ کے، اور جو گرفتار ہوگا اس کو رائٹ ہوگا کہ اپنی مرضی کا وکیل جو اس کو پسند ہے، جو گورنمنٹ کو پسند ہے یا نہیں، جج کو پسند ہے یا نہیں، اس سے اپنا ڈیفینس کرے. پھر آگے 11 آیا، سلیوری پروہیبٹڈ کر دی کہ پاکستان میں کسی قسم کی کوئی سلیوری نہیں ہو سکتی. حالانکہ پریکٹیکلی آپ سب لوگ دیکھتے ہیں، بھٹا مزدوروں سے لے کے فیکٹری کے مزدوروں سے لے کے، یا یہ ہر جگہ جی ایکسپلائٹیشن ہے اور بانڈڈ لیبر کی طرح ہی چل رہا گھروں کام. کے جو ملازم ہیں، یہ سارے کے سارے میرے خیال کے مطابق تو یہ فورسڈ لیبر اور سلیوری کی ایک شکل جو ہے یہ موجود ہے. تو آرٹیکل 11 کا یہ منہ چڑھاتے پھر ہیں. پھر آگے 12 کر دیا کہ بھئی آج ایک چیز جو ہے وہ جرم نہیں ہے تو آپ وہ چیز آج کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کل جرم بن جاتا ہے، پارلیمنٹ لا بنا Legislate کر دیتی لیتی ہے اور تو آپ کو ٹرائی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے سزائیں نافذ نہیں ہو سکتی. سو لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر آگے آرٹیکل 14 لے آئے، جس میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 13 لے آئے جس میں کہا کہ آپ کو ایک ہی جرم پہ 2 بار مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا. آپ نے چوری کی ہے، آپ پہ مقدمہ چلا ہے، آپ بری ہو گئے یا آپ کو سزا ہو گئی تو ختم، اس پہ دوبارہ نہیں ہو سکتی، ایک اینڈ ہو گیا سسٹم. اس کے بعد آرٹیکل 14 جو ہے اتنا زبردست قسم کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جس پہ کوئی توجہ نہیں. یہ ہے پرائیویسی آف دی ہوم از انوائبل. جو ورڈنگ پارلیمنٹ نے دی، انوائبل، کسی بھی صورت میں اس کو آپ جو ہے چھیڑ نہیں سکتے. اور اس آرٹیکل کے ہوتے ہوئے لوگوں کی کم سن بچیوں کو ان کی پرائیویسی آف ہوم میں انٹروڈ کرتے ہوئے ان کو بلا ورگلا کے جا کے ان کے ساتھ ریپس کر کر کے، جیسے ہمارے سیکشن 375 ہے پاکستان پینل کوڈ کا، اس کا ایک شک یہ ہے کہ 16 سال سے کم عمر کی لڑکی کے ساتھ اگر آپ انٹر کورس کرتے ہیں تو آپ پلی یہ لیتے ہیں کہ بھی اس کی مرضی نے کیا، تو لا نے کہا نہیں، یہ اس کی کانسنٹ جب 16 سال سے کم ہے تو اس کی کانسنٹ ہی کوئی نہیں، ود اور وداؤٹ ود اور consent it's a وداؤٹ تم crime. ریپ کر. Statutory rape تو ہے. یہ سارے کرتے کرتے ایک دم سے وہ کہتے ہیں
جب پرچہ ہوتا ہے پکڑے جاتے ہیں پھانسی کی سزا اس پہ رکھی ہوئی ہے اس ریپ پہ تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو مسلمان ہوگی لڑکی. اس کے مسلمان ہونے پہ 375 بھی گئی. اس کے مسلمان ہونے پہ جو آرٹیکل 3 ہے آئین کا سٹارٹ جو کہتا ہے کہ کسی قسم کی بھی ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں پروہیبٹ کر دی گئی. تو اس سے بڑی ایکسپلائٹیشن کیا ہے کہ آپ ایک چائلڈ کو جو کانٹریکٹ بھی نہیں کر سکتا معاہدہ بھی نہیں کر سکتا اس کو آپ ڈیفنس کے طور پہ ایک کاغذ پہ لکھوا کے تو آپ موجے پھر کرتے پھر. تو ایسے چلتے چلتے لیٹس ناؤ کم بیک ٹو آرٹیکل 20. تو یہ جو ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا morality اینڈ پبلک آرڈر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ویگ سی باتیں انہوں نے ڈال دی ہیں کہ کسی بھی شخص کو اس کے فنڈامنٹل رائٹ سے ڈپرائیو کرنا. آپ دیکھیں آرٹیکل 8 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ کہہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ ہی آئین بناتی پارلیمنٹ ہی قانون بناتی ہے پارلیمنٹ ہی ملک کو رن کرتی. تو آرٹیکل 8 نے کہا کہ پارلیمنٹ شیل ناٹ میک اینی لا. کوئی ایسا قانون نہیں بنائیں گے شیل جو ناٹ. فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہو. پارلیمنٹ کا اختیار چھین لیا جو فنڈامنٹل رائٹس کو چھین لے. اور پھر جو فیڈرل گورنمنٹ کی پاور جو آئین میں دی گئی وہ یہ لکھا گیا کہ جس سبجیکٹ پہ فیڈرل گورنمنٹ لا بنا سکتی ہے اتنی اس کی ایگزیکٹو اتھارٹی. تو اگر وہ لا ہی نہیں فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف بنا سکتی تو ایگزیکٹو اتھارٹی بھی ختم ہوگی فنڈامنٹل رائٹس کو. تو پھر وہ جو سبجیکٹ ٹو لا والی بات ہے اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی آرٹیکل 20 پہ؟ اس کی میرا خیال ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ شیعہ جو ہیں وہ اپنے محرم میں اپنے وہ ذوالجناح نکالتے ہیں پروسیشنز ہوتے ہیں جی وہ سارا کرتے ہیں. تو اس کے لیے انگریز دور میں پولیس رولز میں کوئی پروویژن دی گئی کہ بھئی لوگوں کا جھگڑا نہ ایک دوسرے سے ہو. مینٹیننس آف پبلک آرڈر وہ جو ایم پی او جب لگ جاتا ہے اس کے لیے انہوں نے کہا جی آپ ایس پی کو درخواست دیں گے وہ سارا چیک کرے گا یہ کرے گا پھر آپ کو اگر مناسب سمجھے گا پرمیشن دے گا تب نکالیں گے. مگر یہ شاید سبجیکٹ ٹو لا کہ اگر میں کہوں کہ میں شیعہ ہوں تو میں صبح اس گلی میں اپنا ذوالجناح نکالنا شروع کر دوں گا. تو انہوں نے کہا اسٹیٹ کو اتنا سا رائٹ دے دیں کہ یہ نہیں کہ آپ شیعہ نہ ہوں یہ بھی نہیں کہ آپ کرسچن نہ ہوں لیکن کچھ ایسا آپ یہ بھی نہیں کہ آپ ہندو نہ ہوں سکھ نہ ہوں اپنا سب وہی رہیں جو ہیں کہ اس کو کبھی کوئی اسٹیٹ انٹرسٹ میں بغیر آپ کی مذہبی آزادی کو چھیڑے سلب کیے بغیر آپ بغیر ٹھیک وہ ہے اگر کوئی ریگولیٹ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا شاید ٹو مینٹین پبلک آرڈر کا کسی طرح سے بھی کوئی مذہبی اس طرح سے لیکن انتشار نہ ہو. اس میں اس چیز کی 0% گنجائش بھی نہیں ہے کہ کرسچن جو ہے یا ہندو جو ہے یا سکھ جو ہے یا مسلم جو ہے وہ اپنا جو اس کی مذہب کی کتاب کہتے ہیں یا جس نبی کو وہ مانتے ہیں جو وہ کہتا ہے. اللہ تو سب کا ہے کہ اللہ کا تو صرف اللہ تک پہنچنے کے لیے رستے مختلف رکھے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے میں جیزس کرائسٹ سے پہنچوں گا کوئی کہتا ہے میں محمد سے پہنچوں گا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہتا ہے میں اس سے پہنچوں گا اپنے لیکن گاڈ از ون. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو جھگڑے والی بات جو جب آپ نے مجھے کہا نا کہ آج آرٹیکل 20 پہ کریں گے تو میرے ذہن میں ایک دم سے آیا کہ جب یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو پروفیس بھی کر سکتے ہیں پروپوگیٹ بھی کر سکتے ہیں پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. نہیں پریکٹس اور چیز ہے پریکٹس میں تو ٹھیک ہے آپ چرچ جا رہے ہیں جائیں کسی کو کیا اعتراض ہے. پروپوگیٹ کی جو انٹرنیشنل
اس کی ترجمہ تمام دنیا کی جتنی ڈکشنریز میں نے دیکھی ہیں ایک ہی ترجمہ، تبلیغ، اور اس کا کوئی ترجمہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسا فنڈامنٹل رائٹ ہوگا کہ ایک طبقے کو تبلیغ کی اجازت ہے، دوسرے طبقے کو تبلیغ کی اجازت نہیں؟ یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سوال آپ سے نہیں ہے، یہ سوال میرا پاکستان کی جو ٹاپ کلرجی ہے، مسلمانوں کی، کرسچنز کی، باقی ریلیجنز کی، یہ میں ان کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں، اور اپنے جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، ہمارے جو ججز ہیں، ہمارا جو انٹیلیجنشیا ہے، ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ذرا سوچیں تو صحیح اس بات پہ کہ یہ کیسا فنڈامنٹل رائٹ ہوا کہ مسلمان جو ہیں ان کو تبلیغ کی اجازت ہے، اجازت نہیں، ایک تبلیغی جماعت بنی ہوئی ہے باقاعدہ، اور اس میں لاکھوں لوگ جو ہیں ہر سال اجتماع ہوتے ہیں، وہ جگہ جگہ، محلے، گلیوں، شہر، ملک، امریکہ، کینیڈا جا کے لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں کہ جی آپ مسلمان ہو۔ تو بغیر میں کسی مذہب کو بیچ میں لائے یا کسی کی مذہبی دل آزاری کیے، میں کہتا ہوں کہ باقی لوگ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ ہمارے مذہب کو بھی دیکھیں، ان کو سمجھائیں، بجھائیں۔ تبلیغ آئین کہہ رہا آپ کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی حالانکہ اس کے خلاف کوئی لیجسلیشن نہیں ہے، پاکستان میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے کہ مسلمانوں کو تبلیغ نہیں ہو سکتا، نہ آئین میں منع ہے، نہ کسی قانون میں منع ہے۔ تو ایک ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جب آرٹیکل 25 جو ہے، جو یہ کہتا ہے کہ رنگ، نسل، سیکس، کریڈ، ریلیجن، اس بنیاد پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی، جب آئین کی بنیاد یہ ہے کہ سب لوگ وہ جیسے بھیڑ اور بکری اور شیر جو ہیں، اس نے کہا نہیں، شیر اور بکری ایسے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب تک آپ دکھائیں گے نہیں کہ یہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے ہیں، تو پھر آپ سٹیٹ کیسے چلائیں گے بھائی؟ پھر تو آپ بیسیکلی آپ ڈس آنیسٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے کنڈکٹ سے بننا ہے نا، جو بھی بننا ہے۔ تو باقی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی مذہب میں یا اس کے پیروکاروں میں کوئی اتنی جان ہے، سارے کہتے ہیں نا ہمارا مذہب بہت اچھا ہے، مطلب جو جہاں پیدا ہو گیا، اگر میں کسی کرسچن کے گھر پیدا ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتا؟ آپ کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو جاتے تو آپ کیا کرتے؟ کیونکہ ہمیں وہ امریکہ کا جو 3rd پریزیڈنٹ تھا، تھامس جیفرسن، بہت کلاس کا ایک شخص گزرا، اسٹیٹس مین، آرکیٹیکٹ، ریلیجس فلاسفر، اور دور 500 سال بعد میں دیکھنے والا بندہ۔ اس نے جب وہ ریٹائر ہو کے اینڈ پہ اپنے گھر میں ادھر ورجینیا میں اپنا وقت گزار رہا تھا، تو اس کی میں نے کتاب پڑھی، اس نے کہا آئی ریجوائس ان دس لینڈ آف پریولیج ویئر وی ہیو سرنڈر neither our conscience nor our creed either to the kings or to the priest۔ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسی میں جنت والی کوئی اللہ کی بیسٹ جگہ پہ زندگی میں خوشی سے گزار رہا ہوں، جہاں ہم نے نہ اپنا ضمیر، نہ اپنا تھاٹ
کسی کے سامنے بیچ نہیں دیا ہے، نہ کسی مولوی بانڈیج میں نہیں نہ رکھا. کسی مولوی کے سامنے، نہ کسی بادشاہ کے سامنے. امریکن لوگ آزاد ہیں، اپنا دماغ لڑائیں، سوچیں، مذہب کے بارے میں بھی سوچیں، بات بھی کریں، جو بات ان کو جیسے وہ سمجھتے ہیں وہ بات کریں، ڈبیٹ کریں. تو ہمارے یہاں پہ اصل میں بدقسمتی یہ آ گئی کہ جب سے یہ جنرل ضیاء الحق نے ہمارے بلیسفیمی لاز لیجسلیٹ کیے ہیں، اس کے بعد مطلب یہ نہیں کہ کوئی مطلب مذہب کے خلاف یا کسی نبی کے خلاف بولنے والی بات تو یہ ہے کہ ڈبیٹ تو ہو نا، ہر چیز پہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. اپنے اپنے جو سوچ ہے، جو آپ کو عقل ہے، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں، پھر ہم دونوں اس کو بتائیں، وہ سارا بند کر کے رکھ دیا. کریٹیکل تھنکنگ کو بیسیکلی جو ہے وہ کافی ڈسکریج کیا گیا ہے اوور دا ایئرس. کریٹیکلی آپ لفظ یوز نہ کریں. کریٹیکلی تو لفظ ایک نیگیٹو لفظ ہے. مطلب کسی بھی چیز کو آپ سوچتے ہیں کہ یار اچھا یہ کیسے ہے. حالانکہ قرآن میں مسلمانوں کے قرآن میں خود اللہ کہہ رہے ہیں اور اس پہ غور کرو اور اس پہ سوچو، اس غور کرو. تب اللہ کہتا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے تو جو مرضی کر لو. اللہ نے تو ادھر یہ لکھ دیا ہے کہ دین میں کوئی جبر ہی نہیں. مطلب ہم کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے ڈنڈا پکڑ کے، یا کسی کی لڑکی کو گھر سے بھگا کے اب پہ پھانسی سے بچنے کے لیے اس کو مسلمان بنا دیں. یہ تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. اچھا سیف صاحب، اس میں ایک وہ جو رہ گیا بیچ میں اس آرٹیکل کے شروع میں جو ہیں فرسٹ فیو ورڈز، اس میں ایک وہ جو سبجیکٹ ٹو مورالٹی، وہ ذرا تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں. میرا خیال یہ مورالٹی والی بات جو ہے نا، یہ ایک بے ایمانی پہ مبنی ورڈ ہے. یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا میرے خیال کے مطابق. یا شاید اگر میں جج ہوتا، مجھے کہیں انٹرپریٹیشن کرنی پڑتی، تو میں شاید یہ کہتا ہے کہ جی مورالٹی سے مراد ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی میرا ریلیجن میں تو یہ اجازت ہے کہ ہم سارے کپڑے اتار کے تو مال روڈ پہ پھریں گے. تو اسٹیٹ کہتی نہیں بھائی، جو پاکستان کا مورل سٹینڈرڈ سوسائٹی کا ہمارا کلچر ہے اور وہ یہ ننگے پھرنے کی اجازت نہیں دیتے. میں بھی صحیح. لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہو سکتا کہ خدا نخواستہ کہ جی اگر کرسچن جو ہیں وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ کوئی امورل ایکٹ ہو گیا ہے کہ انہوں نے کسی مسلمان کو جا کے تبلیغ کرنی شروع کر دی. یہ میرے خیال میں آئین بنانے والوں کو کم از کم یہ مقصد نہیں. اب مولوی جو ہے اس بیچارے کے بہت سارے پرابلم ہیں. اس کا سب سے پہلا پرابلم یہ ہے کہ وہ پڑھا ہی نہیں ہے. مطلب میکسیمم اس کی پڑھائی جو ہے ناظرہ قرآن ہے. ناظرہ ہم کہتے ہیں عربی میں پڑھنا. اور میں نے آج سے کئی سال پہلے میں نے کہا یار پہلے دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، چاہتا کیا ہمیں. تو میں نے اردو میں پھر سارا قرآن پڑھا. ابھی دوبارہ میں نے شروع کیا. اس کا مطلب ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. جو جیسے مولوی بتاتا وہ ہے ہی نہیں بات. مطلب اس میں سیکریفائس ہے، لوگوں کا خیال رکھنا ہے. آپ کا ہمسایہ جو ہے، مسلمانوں کے نبی نے تو یہاں تک چلے گئے کہ مجھے ایک بار شک ہوا کہ یہ ہمسایہ کہیں جائیداد میں حصے دار نہ بنے. اتنا اس کا رائٹ کر دیا کہ بھی اس کے روٹی نہیں ہے، تکلیف ہے، بھاگ کے جائیں. تو ہمارے یہ کہ ہم ہمسایوں سے ساری زندگی ہماری اسلام دعائی نہیں. سو بیسیکلی سر آرٹیکل 20 کی اگر روح سے دیکھا جائے تو جتنے بھی قوانین بھی اگر جو مائنورٹیز کے لیے بنتے ہیں یا جو پرپوز کیے جاتے ہیں، اس میں بھی اس کو دیکھا جاتا ہے اسی تناظر میں. دیکھنا چاہیے. اگر نہیں دیکھا جا رہا تو اس فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہو رہی. جیسے ابھی یہ آیا تھا فورس کنورشن والا، پروٹیکشن آف مائنورٹیز اس بل. پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا.
کتنی زبردست بات تھی کہ اچھا یار ٹھیک ہے مسلمان ہونا چاہتی ہے، کیونکہ لڑکی ہی ہوتی نا، لڑکے تو ہوتے ہی نہیں، ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، مطلب مجھے دیر آر انسٹنسز جی چلو ہوتے میں نے ہیں نہیں آج کافی. تک میں نہیں ملا نا کسی سے، اچھا میں اپنی بات کروں تو اگر وہ ہونا ہی چاہتی ہے تو عاشق صاحب بھی کوئی 2-4 سال انتظار کریں نا، اپنے عشق کا امتحان لیں کہ اگر وہ 18 سال ہونے تک پھر بھی اس کو اتنا عشق کرتی ہے، اس کو بھی اور اس کے مذہب کو بھی، تو یہی لکھا تھا نا اس میں، اور کیا لکھا تھا، کیا خرابی تھی اس میں؟ پھر یہ تھا کہ اچھا جی اگر وہ 18 سال کی ہو گئی ہے تو وہ جج کو جا کے درخواست دیں گے. میرے خیال میں سر اس کے اوپر ابھی ریسنٹ ایک انفارمیشن کسی نے شیئر کی تھی، تو پرابلی دے آر گوئنگ ٹو اگین ری ڈرافٹ دس بل اور دوبارہ اس کو اس پہ کام کرنے لگے ہیں. اس پہ میں کہوں گا کہ آپ بشپ آف پاکستان کو کہیں کہ اس پہ ہم کو بڑا سا پروگرام کریں، بڑا، اس پہ کوئی اچھے علماء، طاہر اشرفی نہیں، مطلب جو ہیں عالم ہیں، جیسے جاوید گامدی ہے، جیسے مولانا مودودی صاحب تھے، اس لیول کے لوگ، ڈاکٹر اسرار صاحب تھے، اس لیول کے لوگ بلائیں. اور ادھر سے جو پارلیمنٹیرین جو اچھے، جیسے رضا روانی، پڑھے لکھے، یا وکیلوں میں وہ ٹاپ لوگ، تو ادھر ڈبیٹ کروائیں کہ بھی یہ جو بل تھا یہ تو بل ہی سپریم کورٹ کے ان ججمنٹس کی روشنی میں تھا اور ہائی کورٹ کے فل بٹ سر اس بینچ کا کی وہ روشنی، اپوزیشن زیادہ ان کو ادھر کچھ سے بھی ذرا نہیں، ڈر گئے بے تھوڑا سا جو بلا، ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا پریشر میرے خیال میں کچھ زیادہ اٹ پلیڈ اے رول. نہیں، ان کو چاہیے تھا نا مذہبی جماعتوں کو بلاتے کہ بتائیں بھئی آپ یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ 13 سال کی لڑکی کو وہ لے جائے شاید گل کے گھر سے، اور 45 سال کا بندہ، تو یہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، مطلب ادروائز تو اس میں کوئی بات ہی ان نہیں پٹس تھی، لے کے ساروں کے ساتھ وہ کوئی مذہب کے خلاف تو اس میں کوئی 0% بات بھی نہیں تھی، نہ اسلام کے خلاف کوئی بات تھی. جیسا میرے خیال میں آج کافی واضح طور سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ آرٹیکل 20 ہے کیا اور اس کا جو ابھی ہمارے قوانین کے اندر وہ کس طرح ریفلیکٹ کر رہا ہے، یا ویدر اٹ ہیز این امپیکٹ اور ناٹ. اس میں ہمیں بہت سارے لوگوں نے یہ اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ آرٹیکل 20 کے اوپر ذرا جو ہے ایک اوپینین سیف صاحب کا وہ لیا جائے. سو ویورز وی ہوپ کہ آج کی ڈسکشن جو ہے وہ آپ کے لیے اس آرٹیکل کو سمجھنے میں اور دیگر جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس سے متعلق آرٹیکلز ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ان کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوگی. انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.